کسی کتے کے بھونکنے سے کسی عزت دار شخص کی شان کم نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عزت دار ہے جن کی شان میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ آئندہ میں ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے ادھر سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور سے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی ہدایت کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کی شان کا اندازہ لگائیں۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک باغ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، ایک صاحب آئے اور اس کا باغ کا دروازہ کھلوائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی دروازہ کھول دو، آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دو۔ اسی طرح پھر دوسرے صحابہ آئے، پہلے والے جو تھے وہ حضرت ابو بکر تھے، پھر دوسرے والے آئے ان کے لیے بھی یہی کہا وہ حضرت عمر تھے، اور پھر تیسرے والے آئے ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو، اور وہ تیسرے آنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بولے تو جنتیوں پر بھونکنے والا جہنمی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ یاسین رافضی جہنمی کتا جنتی پر بھونک رہا تھا۔ اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران یا پنجری مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، اجازت چاہیے، بیٹھے گفتگو کرتے رہے، پھر حضرت عمر آئے، اجازت چاہیے، بیٹھے گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کر لیا۔ امی عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر آئے تب آپ ایسے ہی رہے، حضرت عمر آئے تب آپ ایسے ہی رہے، حضرت عثمان کے آنے پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کا درجہ کیا ہی بلند و بالا ہے۔ تو ان پر بھونکنے والے خبیث کتے کو جاننا چاہیے کہ جانور تو جو بھونک رہا ہے اس بھونکنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور اگر اسی طرح قرآن مقدس کی باتوں کو لے کر کے بھونکنے کی عادت بنا لی جائے تو پھر معاذ اللہ کچھ لوگ انبیاء کرام پر بھی بھونکیں گے اور آ کر کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں ہے، وہاں وہ کہیں گے کہ یونس ظالم تھا، یا اس کی طرح بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات بھونکنے والوں پر دھیان نہ